اب میں چاہتا ہوں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی جائے جس کے باتوں کو سننے کے لیے ہم اکثر منتظر رہتے ہیں۔ فضیلۃ الشیخ عبد الواحد مدنی حفظہ اللہ ناظم کلیہ سے میں بہت ہی مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ شیخ آپ اسٹیج پر آئیے اور ہمیں اپنے علم کے دریا سے کچھ گوہر ہمیں بھی عطا فرمائیے۔ شیخ عبد الواحد مدنی حفظہ اللہ صاحب مائکروفون پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اساتذہ کرام، عزیز طلباء، میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس سالانہ پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں۔ میں کل سے دیکھ رہا تھا آپ حضرات کی بھاگ دوڑ، آپ حضرات کی محنت، طلباء کی بھی، اساتذہ کرام کی بھی، اور بالخصوص اساتذہ کرام میں شیخ عبد المعبود صاحب اور شیخ حفیظ الرحمان صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ سالانہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنی تقریری صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں۔ یہ بزم خطابت ہے۔ ہمارے نونہال بچے، چھوٹے بچے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، تقریر کی ضرورت کیا ہے، خطابت کی ضرورت کیا ہے۔ دراصل اللہ نے جو نعمتیں ہم کو اور آپ کو دی ہیں، ان میں ایک نعمت زبان ہے، اور اللہ تعالی نے اس نعمت کا حوالہ دیا ہے، اسے یاد دلایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، ایک زبان نہیں دی، دو ہونٹ نہیں دیے؟ تو اللہ تعالی نے زبان اور ہونٹ جو ما فی الضمیر کی ادائیگی کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک عظیم نعمت کے طور پر قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی زبان میں تھوڑا سا ثقل تھا، بڑی روانی سے نہیں بول پاتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں، فرعون وقت کا حکمراں تھا اور ایک ظالم حکمراں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اور فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام اور اللہ کا دین پہنچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مدد کے طور پر، مددگار کے طور پر اپنے بھائی حضرت ہارون کو طلب کیا کہ اے اللہ میرا مددگار ہارون کو بنا دو۔ کیوں؟ اس ناطے کی ان کی زبان میں روانی ہے، ان کے پاس بولنے کا ملکہ ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو قبول کر لیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنا نبی بنا دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں کسی بھی بھائی نے
اپنے کسی بھائی پر اس سے بڑا احسان نہیں کیا ہوگا جتنا بڑا احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون پہ کیا کہ اپنے ساتھ ان کو بھی نبی بنوا لیا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے. اور یہ نبوت جو ملی دراصل وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی لسانی صلاحیت، بولنے کا ملکہ، ان کی زبان میں جو روانی تھی، اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسان تھا. وہ کہتے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تو میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، میری زبان کو روانی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کر سکتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں ایک طرف اپنی زبان کی لکنت یا اس میں جو گرانی تھی اس کو دور کرنے کی دعا کی، ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگ لی کہ میرا بھائی جو بھلے عمر میں چھوٹا ہے لیکن وہ زبان آور ہے، اس کی زبان میں پاور ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، مافی ضمیر کو ادا کر لیتا ہے. اس لیے یہ ضرورت انبیاء کی ہے. آپ جس ادارے میں پڑھتے ہو اس کا نام صفا ہے. آپ جانتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اور اس پہاڑی کے دامن میں اہل مکہ کو جمع کر کے خطاب کیا. ابھی کچھ دنوں پہلے ہائی اسکول انٹر کا جو ضلع کا ذمہ دار ہے، جس کو شاید DIOS کہتے ہیں، وہ آیا ہوا تھا مجھ سے. اس نے پوچھا کہ آپ نے اس کا نام صفا کیوں رکھا؟ صفا کا کیا مطلب ہوتا؟ میں نے کہا صفا وہ پہاڑی ہے مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے دامن میں، جس پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشور کا پیغام، اللہ کا سندیش، اللہ کی طرف دنیا کو دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے ذہن میں جب اس ادارے کے قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا اور اس سلسلے میں میرا پہلا سفر ہوا تھا سعودی عرب کا، تو خانہ کعبہ کے جوار میں بیٹھا تھا. فجر کی نماز کے بعد میں غور کر رہا تھا. میری نگاہ صفا پہاڑی پر گئی اور میں نے کہا اس سے بہتر نام کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس پہاڑی سے دین کا پیغام، دعوت کا پیغام، توحید کا پیغام دنیا میں پھیلا تھا. ہم اس پہاڑی کو اٹھا کر ہندوستان نہیں لے جا سکتے، لیکن اس پہاڑی کے نام کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز طلبہ، دراصل آپ جس تقریر اور خطابت کی مشق سال بھر کرتے ہیں، یہ اسی لیے تاکہ اسی انبیائی مشن کو، اسی نبوی مشن کو اور اسی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو دنیا کے سامنے، ملک کے سامنے، سماج کے سامنے پیش کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا. اس لیے بہت ہی قابل مبارکباد ہیں آپ کے اساتذہ کرام، آپ کی انجمن کے ذمہ داران، ہمارے یہ عزیز سینئر طلبہ جنہوں نے یہ بزم سجائی ہے. اور یہ حال جتنا آج بظاہر خوبصورت، سجا ہوا، دیدہ زیب نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ معنوی اعتبار سے بھی ایسے ہی وہ بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت اور دیدہ زیب ہوگا. میں سمجھتا ہوں ظاہری طور پر میں نے پہلی بار اتنا خوبصورت سجا ہوا حال اس صفا کے گراؤنڈ میں پہلی بار دیکھا. اس پر میں آپ حضرات کو اور آپ کی انجمن کے ذمہ داران کو، اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کو، سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم،
عبدالعلیم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام رفقا کو اور ان کے تمام اساتذہ کرام کو اور بالخصوص شیخ حفیظ الرحمان صاحب اور شیخ عبدالمحبوب صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آج سے کل تک ہم تو سننے کے لیے ہیں، سنانا آپ کو ہے، اور بالکل چھوٹا طالب علم ہو بڑا طالب آپ یہاں پہنچیے اور اس احساس کے ساتھ پہنچیے کہ ہمارے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سے کم جاننے والے ہیں، ہم سے کم سمجھنے والے ہیں، ہم سے کم علم والے ہیں، تاکہ آپ کے اندر کوئی خوف و ہراس پیدا نہ ہو۔ آپ پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات رکھیے، اپنا معافی ضمیر ادا کیجئے، اور انشاءاللہ یہ چیز آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے بڑی بہتر ہوگی۔ ہم لوگ بھی بچپن میں اس وقت وہ وسائل نہیں تھے، آج تو آپ حضرات کرسیوں پہ الحمدللہ بیٹھے ہو، ایک بہترین حال میں ہو۔ ہمارے شیخ عبدالمعبود اور حفیظ الرحمان صاحب کی کوششوں سے یہ جدید ٹیکنالوجی آپ استعمال کر رہے ہو، بچپن میں ہم لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اگر جاڑے میں انجمن ہوتی تھی تو پوال پر ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے دیہاتوں میں، اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور پورے اعتماد کے ساتھ، اور یقین رکھیے آپ محنت کریں گے، آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ کاش آپ کے گارجین، آپ کے سرپرست، آپ کے والدین آتے اور آپ کی تقریروں کو سنتے تو ان کو غیر معمولی خوشی ہوتی۔ وہ سمجھتے کہ ہمارے بچے نے سال بھر میں کیا پڑھا، کیا سیکھا، اور وہ کس لائق بنا۔ اس نے آپ کے والدین نے آپ اپنے سے دور کیا، کسی کو 50 کلومیٹر دور، کسی کو 10 کلومیٹر دور۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے پاس رہے، لیکن علم کی خاطر کہ آپ کسی لائق بن جاؤ، ماں باپ نے اپنی محبت کو قربان کیا اور آپ کو اس ادارے میں یا کسی ادارے میں بھیجا، تو آپ اپنے ماں باپ کے ارمان کو پورا کریں۔ جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں اپنی پوری توانائی، پوری طاقت لگا دیں۔ میں آئندہ میری گزارش ہے کہ اس طرح کا جب بھی کوئی پروگرام آپ سجائیں تو اپنے والد کو، اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، اپنے ذمہ داران کو ضرور انوائٹ کیجئے، بلائیے، آئیں، کم از کم سال میں 1-2 بار آئیں گے، آپ کی تقریر سنیں گے، آپ کا پروگرام سنیں گے، تو جیسے مجھے خوشی ہوگی مجھ سے زیادہ شاید ان کو خوشی ہوگی۔ اس لیے میں زیادہ لمبی بات نہ کر کے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو کامیاب بنائے، ہماری اور آپ کی نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، اور دینی تعلیم سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں اور دین سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ صرف تعلیم حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ دین سے جڑ کر کے اگر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورتی اور بنتی ہے۔ میں تو چونکہ اس کمپلیکس میں دینی تعلیم کا بھی ادارہ ہے، دنیاوی تعلیم کا بھی ادارہ ہے، اور میں بہت ہی ہمیشہ وہاں بھی رہتا ہوں تو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو شعبہ عربی میں داخل کیجئے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ شعبہ عربی کے لڑکے کسی لائق، میں یقین دلاتا ہوں اور میرا یہ 25 سال کا تجربہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہمارے وہ بچے زیادہ کامیاب ہیں جو بچے شعبہ عربی میں پڑھ کر کے محنت کر کے نکلتے ہیں، ان کا وہ دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے ان بچوں سے کہیں زیادہ فائق ہیں جو صرف انگریزی کی تعلیم حاصل کر کے آگے جاتے ہیں۔ اس ناطے آپ دنیاوی لحاظ سے بھی اپنے کو کمتر نہ سمجھیں، کسی قسم کی احساس کہتری میں نہ مبتلا ہوں، اور الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ ہے اس ادارے کا، شعبہ عربی کا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دہلی جاتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے جب ملک سے باہر جاتا ہوں، جب ہمارے شعبہ عربی کے فارغین بچے ملتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے دونوں زاویوں سے انتہائی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے، اور ہم کو اور آپ کو سب کو مل کر کے دین کی خدمت کے لیے ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے اور آپ کے مستقبل کو کامیاب بنائے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الفعل ما أريد باسمك قيومي أصحو من نومي بك يحلو يومي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي وهبتني لسانا